حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صورت کی بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کی بجائے نیت پر ہوگا۔ لہذا جو عورت ریاضت اور عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہا آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جن میں مرد و زن کا امتیاز نہیں ہوتا، اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھیں، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے زبردست حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ حال تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اسرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی کے سامنے کچھ طلب نہیں کریں گے۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعے کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ صبح بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کی شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع کر دیا کرو۔ چنانچہ 400 دینار لے کر رابعہ بصری کے والد نے تمام ضرورت کا سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں بعد بہت ہی قلیل رقم میں آپ کو فروخت کر دیا۔ لہذا خریدار نے اپنے گھر میں لا کر آپ سے بے حد مشقت آمیز کام لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر باسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا
اور اس وقت ایک گوشے میں آپ کو سر بسجود پایا اور معلق نور آپ کے سر پر فیروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کرنے کی استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعات ادا کیا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واعظ میں بھی شریک ہوتیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ گدھا راستے میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو نے اپنے گھر کی جانب رجوع کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا یہ شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشم خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ مخاطب ہو کر فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم بھرم کر کے تمام عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج پر گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریاں و کناں عرض کیا کہ یا اللہ وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو درہم بھرم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبے نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر
کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی اور وہاں غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبے فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جائے کہ سر و منہ فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام تک نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ بصری نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ حضرت رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں کہ ایک حقیر شہ کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کر رکھ دے۔ حضرت رابعہ بصری نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ ہی میں سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنا دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئیں اور تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔